إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ایکو بند رہن دو، ایکو بیس بند کر دو، سادہ چلاؤ۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروقار پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، اس مالک دے حضور درد دل نال یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو اللہ ساڈی سب دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ خالق و مالک نے اس کائنات دا نظام اکیلے نے بنایا، اکیلا ہی اس نو چلان والا، یا عام فہم سادہ الفاظ انج کہہ لو کہ یہ پورا نظام اور جہان بنان والا بھی اللہ، چلان والا بھی اللہ تے ہے بھی کلہ۔ اے ہر مسلمان دا ایمان ضروری ہے، اگر او دی وحدانیت تے، او دی ربوبیت تے، او دی الوہیت تے کامل ایمان اور یقین نہیں تو پھر انسان دی نجات ناممکن ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو اپنی خاص رحمت اور فضل دے نال اس عقیدے تے کار بند رکھے، اور ایدے تے ہی اللہ سانو موت نصیب فرمائے کہ اللہ کلہ کوئی اے نظام چلان اندر او دا ہم سر نہیں، کوئی او دا معاون نہیں، کوئی او دا مددگار نہیں، اکیلا اس نظام نو چلا رہے ہے۔ اور پھر طاقتور ذات اتنی بڑی ذات ہے، اتنے زیادہ اختیارات نے، اتنی زیادہ قوت اور طاقت ہے او دے اقتدار اندر، کیونکہ او کسے دا محتاج نہیں، اتنا طاقتور ہے کہ جس اکیلے خالق و مالک نے
زمیناں بنائیاں، تہ بر تہ آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، دریا سمندر پہاڑ بنائے، اتنا طاقتور بادشاہ او دے اختیار دے اندر ہے، تو او دے متعلق ساڈا ایمان اور یقین ہے وے کہ اس خالق کائنات نے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو نبی خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا، آخری نبی بنا کے نبی علیہ السلام نو بھیجیا۔ تو ساڈا ایمان ہے کہ بھیجن والا بھی اللہ اور اس نبی دی حفاظت کرن والا بھی اللہ، اس نبی تے قرآن نازل کرن والا بھی اللہ اور اس قرآن دی حفاظت کرن والا بھی اللہ۔ بیت اللہ اپنے پیارے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کولوں بنوان والا بھی اللہ اور اس کعبۃ اللہ دی حفاظت کرن والا بھی اللہ۔ اے تین چیزاں ذرا اپنے ذہن چ رکھے آجے کہ بیت اللہ دی حفاظت دا ذمہ رب العالمین دے ذمے، آپ دی حفاظت کرن والا، رسول اللہ دی حفاظت کرن والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ بیت اللہ دی حفاظت کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ اور کتاب اللہ دی حفاظت کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ اے تین چیزاں ذرا اپنے ذہن چ رکھے آجے اور اے نال یقین تے ایمان بنا لو کہ جدی حفاظت دا ذمہ کائنات دا رب اٹھا لے، انہوں دنیا ساری مل کے بھی ایک رائی دے دانے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمائیے کہ رب العالمین نے کس طرح اپنے گھر دی حفاظت فرمائی، کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا۔ آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ۔ ایک اور گل ذہن دے اندر بٹھا لو، اللہ ذوالجلال دے جتنے نبی اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، ہر نبی مبلغ بن کے آیا، اور بھی بہت ساریاں ذمہ داریاں نے انبیاء علیہم السلام دیاں، لیکن بنیادی طور تے اللہ دا ہر نبی مبلغ بن کے آیا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی بھی نے تے مبلغ بھی نے، جناب اسماعیل نبی بھی نے تے مبلغ بھی نے، حضرت نوح علیہ السلام نبی بھی نے تے مبلغ بھی نے، اور قرآن پاک دی اندر باقاعدہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال دے پیارے جناب نوح علیہ السلام 950 سال، اے صرف آپ دی تبلیغی زندگی ہے، ساری عمر 950 سال نہیں، صرف 950 سال آپ نے اللہ دے دین دا خطاب کیتا، واز کیتا، لوگاں نو اللہ دا پیغام سنایا۔ 950 سال منہ نال کہن والی گل ہے، تے میں قربان جاواں حوصلہ نہیں ہاریا، ہمت، او بولو ہمت نہیں آ رہی۔ 950 ساسی 9.5 مہینے نہیں کٹ دے۔ مولوی ری آندے نے تہانوں مولوی بڑے تے سانوں مسیتاں بڑیاں، انتظامی آل آندے نے تہانوں مسیتاں بڑیاں تے سانوں مولوی بڑے، اوے اوتھے 950 سال دا طویل عرصہ جناب نوح علیہ السلام نے وعد فرمایا، تبلیغ فرمائے، تے بالآخر اپنے مالک دے سامنے اعلان کر رہے نے، عرض کر رہے نے، فرماندے نے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا،
رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ والے ربا میں 950 سال دا طویل عرصہ اللہ تیرے دین دا پیغام لوگاں نو سنایا، میں حق دی دعوت لوگاں نو دیندا رہا، اللہ تیری وحدانیت دے چرچے تے تذکرے کردا رہا۔ اے عرشاں والے ربا میں سناندا رہا، میں انہاں نو دعوت دیندا رہا، لا الہ، پڑھ لو لا الہ۔ ایڈی ٹھنڈ نہیں اجے آئی بھی تسی برف دے گولے ہی بن کے بیٹھ جاؤ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ میں دن نہیں ویکھیا، میں راتاں نہیں ویکھیاں، میں سردیاں نہیں ویکھیاں، میں گرمیاں نہیں ویکھیاں، میں دکھ نہیں ویکھے، میں سکھ نہیں ویکھے، اللہ میں دشمناں دے متھے دے وال تے وٹ نہیں ویکھے، کیڑا لیڈر تے چودھری تے سردار ناراض ہوندا۔ اے میرے اللہ میں تیری رضا دی خاطر 950 سال انہاں نو واز کیتا، وَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ بجائے اس دے کہ میرے لاگے آؤندے، میرے قریب آؤندے، اللہ میرے تو دور ہی نس دے گیا نے، میرے تو دور ہی ہٹ دے گیا نے۔ یعنی بنیادی طور تے جڑی میں بات عرض کیتی ہے، بنیادی طور تے اللہ ذوالجلال دے سارے نبی مبلغ بن کے آئے نے۔ ہر نبی مبلغ ہے لیکن ہر مبلغ نبی، بولو ہر مبلغ نبی، ہر نبی تے مبلغ، ہر مبلغ نبی نہیں۔ کیوں؟ نبوت دا منصب جیڑا اے محنت نال نہیں ملدا، نبوت دا منصب جیڑا اے وہبی چیز ہے، کسبی شاید۔ ویکھو نا ایک بندہ محنت کردا، محنت کر کے قرآن پاک یاد کر لیندا، انہوں حافظ قرآن آکھیا جاندا۔ ایک بندہ اور زیادہ محنت کردا، او حدیث پاک یاد کر لیندا، انہوں حافظ الحدیث آکھیا جاندا۔ ایک بندہ کوشش کردا، او 5 نمازاں ادا کردا، لوگ انہوں نمازی آندے نے۔ ایک بندہ تہجد ویلے اٹھدا، نماز تہجد ادا کردا، لوگ انہوں تہجد گزار آندے نے۔ ایک بندہ دولت رب نے عطا فرمائی ہے، او دے وچوں اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا، خیرات کردا، لوگ انہوں سخی آندے نے۔ اے ساریاں چیزاں جیڑیاں نے نا، اے ساریاں چیزاں کسبی نے۔ بندہ محنت کر کے سرمایہ دار بن سکتا، بندہ محنت کر کے نمازی بن سکتا، بندہ محنت کر کے حاجی بن سکتا، بندہ محنت کر کے قاری بن سکتا، محنت کر کے حافظ الحدیث تے حافظ القرآن بن سکتا۔ پر کوئی بندہ اگر اے آکھے میں بڑیاں لمیاں لمیاں نمازاں پڑھدا رہا، میں روزے بھی بڑے نفلی فرضی رکھدا رہا، میں صدقہ خیرات بھی بڑا کردا رہا، چونکہ میری عبادت بڑی ہے، راتاں جاگ جاگ کے میں گزاریاں نے، لہذا اینے سال بعد ہن میں نبی بن جاواں گا۔ بن جائے گا؟ بولو بن جائے گا؟ نبی نہیں بن سکتا، چونکہ نبوت دا منصب جیڑا ایک کسبی نہیں وہبی منصب ہے، انہوں ہی ملدا ہے جنہوں کائنات دا رب عطا فرما دے وے۔ جناب نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ دا سلسلہ ادا فرمایا تے بالآخر اپنے مالک دے سامنے عرض کر دیتی ہے، اللہ من دے نہیں، انہاں میری قدم قدم تے مخالفت کیتی ہے۔ یعنی نبوت دا حق اے
نہیں کہ اللہ ذوالجلال دے نبیاں نے خدا نخواستہ اپنی دعوت دے اندر کوئی کمی رکھی ہے، انہاں 100% تو بڑھ کے اپنے مشن نال اللہ ذوالجلال دے پیاریاں نے حق ادا کر کے دکھایا۔ تو غور فرمانا، ہر نبی مبلغ بن کے آیا، خود میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو رب العالمین فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، بلغ پہنچا دیو جو اساں تواڈے ذمے ڈیوٹیاں لگائیاں نے، بلغ لوگاں تک ساڈا پیغام پہنچا دیو، ما انزل الیک من ربک، جو تواڈے رب دی طرفوں تواڈے تے نازل کیتا گیا، اور اللہ دی طرفوں نازل جڑی کتاب ہوئی ہے او کیڑی ہے؟ بولو کیڑی ہے؟ اللہ دی طرفوں نازل کردہ کتاب اللہ دا قرآن ہے۔ سونیو اے قرآن اے ساڈا پیغام لوگاں تک تساں پہنچانا، اور ساڈا ایمان ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 100% تو بڑھ کے اپنی ذمہ داریاں نو ادا فرمایا۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے، اللہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام اکیلے نے، تنہا مصطفیٰ علیہ السلام نے، کوئی بڑی جماعت نہیں، کوئی بڑی تنظیم نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ارد گرد کوئی بہت بڑی جناب فوجی طاقت تے قوت نہیں جڑے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حفاظت کر سکن۔ اللہ تیرے محبوب اکیلے نے، دشمن زیادہ، تیرے محبوب علیہ السلام دی طاقت کمزور ہے، دشمن طاقتور نے۔ سونیا کتے ایسا نہ ہوئے کہ تیرے محبوب پیغمبر نو کوئی نقصان پہنچا جان، کوئی جانی نقصان پہنچا دے۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے یہ تواڈے سوچن والی گل نہیں، میں کائنات دا رب وعدہ کر رہا، واللہ یعصمک من الناس۔ سونیو ساڈا پیغام لوگاں نو سنانا تواڈا کم ہے، اور دشمن کولوں تواڈی حفاظت کرنا عرش والے رب دا کم ہے۔ اور ساڈا ایمان ہے کہ مصطفیٰ نے 100% تو بڑھ کے حق ادا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال دا پیغام آپ نے لوگاں نو سنایا تے لوگاں تک پہنچایا، تے اسی طرح رب نے بھی ایک ایک وعدہ اپنے نبی نال کیتا پورا فرمایا۔ وعدہ کی سی سونیو دشمن کولوں تواڈی حفاظت میں کراں گا۔ لدے والے والیو واقعتاً میرے پاک پیغمبر دی حفاظت رب العالمین نے کر کے دکھائی۔ ایک وقت آیا کائنات امام علیہ السلام ایک یہودن نے نبی پاک علیہ السلام دا کھانا بنایا، آپ دی دعوت بھگائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو نال لیا، آپ تشریف لے گئے، کھانا سامنے آیا، کائنات امام نے لقمہ اٹھایا، ایک لقمہ پھر دوسرا لقمہ، تے جبریل امین آ کے دس دینے اے اللہ دے پیارے نبی جی نہ کھایا جے اے دے وچ زہر رلے آئے۔
نہ کھایا دے، اس کھانے وچ زہر ملیا، اور یہودن دے کھانے تو میرے پیغمبر نو بچان والا کون ہے؟ وعدہ جو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، سونیو اسی تہاڈیاں حفاظتاں لوگاں کولوں کران گے۔ ایک اور موقع آیا، کائنات امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہودی ایڈی بدبخت قوم ہے، پہلے دن تو لے کے اسلام دے دشمن، قرآن دے دشمن، صاحب اسلام دے دشمن، ابتدا تو لے کے اج تک اسلام دی مخالفت تے کمر بستہ نے۔ کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی، آپ ایک موقع تے ایک فیصلے واسطے تشریف لے آئے، یہودیاں نو شرارت سوجے، انہاں کیا محمد آ رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم، آج بڑا بہترین موقع ہے کہ محمد نو نعوذ باللہ ختم کر دیتا جائے، قتل کر دیتا جائے۔ اے نبی پاک جس دیوار دے نال آ کے بیٹھے نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، انہاں بدبختاں یہودیاں نے چھت تے چکی والا ایک بڑا بھاری پتھر اج بنیرے تے لے آ کے رکھیا، تے جتے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ارادہ کیے، منصوبہ تے پروگرام کیے، اتوں اے بھاری پتھر سٹاں گے تے محمد نو نعوذ باللہ ختم کر دیاں گے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے آسمان تو جبریل آئے، سونےو جلدی اٹھو، دشمناں نے تواڈے قتل دے پروگرام بنا لینے، اور دشمناں دی اس چال تو نبی نو بچان والا بھی کون ہے؟ کیونکہ وعدہ واللہ یعصمک من الناس، سونےو اسی تواڈی لوکاں تو حفاظت کران گے۔ ایک اور موقع بھی سی، جدوں کائنات دے امام علیہ السلام مکہ پاک دے اندر نے، دشمن سارے مل بیٹھے نے، کہن لگے یار بڑی عجیب گل ہے، اسی یہ دی مخالفت بھی کرنے ہاں، اسی قدم قدم تے اے دے ساتھیاں نو، سجناں نو، صحابیاں نو، اے دا کلمہ پڑھن والیاں نو دکھ بھی دینے ہاں، مارنے بھی ہاں، کٹنے بھی ہاں، سارا کچھ کرنے ہاں، کادے واسطے؟ بھئی اے دے ساتھی جیڑے بن گئے نے او ڈر دے کلمہ چھڈ کے واپس آ جاؤ تے اگوں کسے نو کلمہ پڑھن دی جرت نہ ہوئے، تاکہ انہاں نو پتا ہوئے مار بڑی پیندی ہے۔ پر عجیب گل ہے، جویں جویں ماراں پیندیاں جاندیاں نے، اے دے یار ودے ہی جاندے نے، جویں جویں ماراں پیندیاں۔ اور اے کوئی وجہ جدو ہرقل دے دربار دے اندر جناب سردار ابو سفیان اجے ادو مسلمان نہیں سن ہوئے، بعد مسلمان بھی ہو گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ، ہرقل دے دربار دے اندر پہنچے نا، تے ہرقل کہنے لگا میں تواڈے کول کوئی سوالات کرنے نے، تے ذرا صحیح صحیح جواب دے آج جی دسو۔ کئی سوال ہرقل نے کیتے، کہنے لگا اے دسو کہ جیڑا اپنے آپ نو نبی کہلاندا ہے او دا حسب نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان ہے اجے دشمن سی، لیکن دشمن دی عدالت تے دشمن دے دربار اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہرقل اے دا حسب بھی آلہ تے اے دا نسب بھی آلہ، سبحان اللہ، حسب دا بھی آلہ نسب دا بھی آلہ۔ اچھا اے گل دسو جڑا اپنے آپ نو نبی کہلاندا انہیں کدی جھوٹ بھی بولیا کہ نہیں؟ کہن لگا آج تک اساں محمد دی زبانوں کدی جھوٹ سنیا نہیں۔ ایک اور سوال کئی کیتے ایک اور سوال کہنے لگا مینوں اے دسو جڑا اپنے آپ نو نبی کہلاندا او دا کلمہ پڑھن والے غریب نے کہ امیر نے، طاقتور نے کہ کمزور نے؟ کہنے لگے ہرقل ماڑے ماڑے
غریب غریب ساڈے نوکر ساڈے ملازم ساڈے خادم ساڈے غلام انج دے لوگ تے او دا کلمہ پڑھ دے نے پیا تے اونے جڑی گل کیتی کہن لگا ہاں ہاں پہلے پہل نبیاں دا کلمہ غریب ہی پڑھ دے نے پہلے پہل نبیاں دا کلمہ ماڑے ہی پڑھ دے نے کمزور لوگ ہی پڑھ دے نے ہن او دا اگلا سوال کہن لگا اے دسو جیڑا ایک واری او دا کلمہ پڑھ لیندا ایک واری او دا ساتھی بن جاندا ہے او کدی چھڈ کے اونوں واپس بھی آیا کہ نہیں کہن لگے ہرقل اے تے ساڈی سر پیڑ لگی ہے بھی ماڑے ماڑے ہے بھی غریب غریب پلے بھی شے کوئی نہیں لیکن جیڑا ایک واری کلمہ پڑھ لیندا مر جاندا دامن مصطفیٰ نہیں چھڑدا اور آخر تے جا کے ہرقل نے جیڑا تبصرہ کیتا ہے وہ بھی سنن والا کہن لگا جننے سوال میں کیتے نے تے جننے سوالاں دے جواب تساں دیتے نے اگر او جواب ٹھیک نے تے یقیناً ٹھیک ہون گے تے پھر گل میری سن لو لکھ لو ایک وقت آئے گا جتھے میں بیٹھا ہاں ایتھے بھی حکومت ہوئے گی تے محمد دے غلاماں دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دا می برسانا آمینہ دے لال علیہ السلام دے ساتھیاں نو ماریا گیا ستایا گیا اس واسطے کہ انہاں نو ستاؤ انہاں دا دامن چھڈ کے واپس آ جان اور تو انو پتہ ہے نا پیغمبر دے پروانے آنے ہر دکھ گوارا کیتا محبوب دا ساتھ چھڑنا گوارا کیتا نبی دا ساتھ چھڑنا گوارا نہ کیتا پروانیوں قرآن دے ذرا غور فرمایا دے ہے تے مار گل پھر اوتھے ہی آئے گی ہے تے ماڑے ماڑے نے ہے تے غریب الدیار نے پلے بھی شے کوئی نہیں لیکن جے نبی نال جڑ گئے نے تے پھر ظاہر تے باطن محبوب دے ہی ساتھی بن گئے نے تسی آکھو گے دلیل کیے کائنات دے امام علیہ السلام دی آواز بلال حبش دا بلال رنگ دا کالا موٹیاں موٹیاں ہونٹاں والا ہے بھی غلام پلے بھی شے کوئی نہیں امیہ دے گھر سمدہ تے پل دے پیا امیہ دیاں غلامیاں کر دے پیا تے جدوں آواز کنی پئی لا الہ الا اللہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں کوئی گنج بخش نہیں تے رنج بخش نہیں کوئی بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا نہیں کوئی عزت تے ذلت عطا کرنے والا نہیں کوئی نفع تے نقصان دینے والا نہیں یہ سارا اختیار کائنات دے کلے رب دا ہی اختیار ہے میرے آقا علیہ السلام دی زبانوں ایک گل کنی پے دل وچ اتر گئی تے پھر زبان تے آ گئی ایسی آئی پھر کوئی ہٹا سکیا امیہ نو پتہ لگا کہن لگا بلال دھیان کر اپنی اوقات تے ویکھ حیثیت تے ویکھ او بلال تینوں تے چند ٹکیاں خریدن واسطے تیار کوئی نہیں اس بیوقوف نو کی پتہ ہے بلال دا مول یا عرش والا خدا جاندہ ہے یا محمد مصطفیٰ جاندہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال تینوں تے چند ٹکیاں خریدن لئی تیار کوئی نہیں تے ساڈیاں روٹیاں کھا کے تے بغیر پوچھیوں دسیوں کلمہ محمد دا پڑھ لی صلی اللہ علیہ وسلم ماراں پیندیاں نے پیاں ڈانگاں برس رہیاں نے بلال نو بن کے تپے سٹیا تے ظالم ڈانگاں چلاندہ پیا تھک ہار کے بہ جاندہ تے پتہ کی آندہ گل سن بلال اے نہ سمجھے
میں تیرے تے نرمی کر رہا ہاں، میں تے تھکاوٹ دی وجہ تو بہ گیا، جب تک اپنا موقف بدلے گا نہیں میں تینوں چھڈاں گا نہیں۔ بلال مارا کھائی جا رہے ہیں پر بلال دی زبان تے ایک کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ، آہد آہد دیاں بولیاں بول دے پیا، امیہ ڈراندا تمکاندا پیا تے آندے نے کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں، ہو گیا مومن آج پتہ اے پایا میں، حضرت بلال اگوں آہو پکار دا۔ اے نہیں آکھیا جناب چوری صاحب تانوں بھلیکھا لگا بادشاہ اسی تواڈے نوکر تواڈے بچیاں دے نوکر اسی تے تواڈیاں آن والیاں نسلاں دے نوکر تے خادم تے غلام تانوں ایویں بھلیکھا لگا۔ بلال نے اے نہیں آکھیا ہے ماڑا جسم ماڑا ایمان تگڑا، جسم کمزور ہے ایمان طاقتور ہے، ایمان بڑا مضبوط ہے۔ اے نہیں آکھیا جناب تانوں بھلیکھا لگا ایویں غلط فہمی ہے تواڈے تک خبراں صحیح نہیں پہنچیاں، فرماندے نے گل سن لے بھلیکھے وچ نہ رہی، پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، میں پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے میں عمر گوا لئی، ہن شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی، پڑھ لیا اے کلمہ دلوں اس احمد سردار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے والے اکٹھے نے کہن لگے جویں جویں اندے یاراں نو مارنے کٹنے اوویں اوویں کٹن دی بجائے ودے جاندے نے، ہن انج کرو اے دا آخری حل اے وے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ عبدل غنی مفتی صاحب آ گیا، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گھڑ کہن لگے عجیب پریشانی ہے انہاں نو کٹنا چاہیے کٹن دی بجائے ودے ہی جاندے نے، تے اے دا کوئی حل سوچیے۔ اجلاس بلا لیا یک نکاتی ایجنڈا ہے یہ کولو جان کیویں چھڑ سکتی ہے معاذ اللہ۔ دار الندوہ دے اندر جمع نے اکٹھے نے، دسو جی اپنی اپنی رائے دیو کنج یہ کولوں اسی بچ سکنے ہاں، کنج اسی اپنا رستہ صاف کر سکنے ہاں۔ اجے بیٹھے ہی نے باہر ایک ہور حضرت صاحب آ گیا، شیخ الکل فی الکل وہی نظر آن دیا، وہ جڑا پہرے دار باڈی گارڈ کھلوتا سی نا دروازے تے، انہیں سرکار تسی کدھر؟ انہیں ہے بھی میں بھی اتنے مجلس بیٹھنا چاہنا، انہیں ہے تانوں دعوت، انہیں ہے دعوت تے کوئی نہیں، پھر تسی خیر نہ کہن لگا مینوں پتہ لگا سی بھی بڑا اہم ایجنڈا ہے محمد دے حوالے نہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے میں چاہنا بھی میں بھی کوئی اچھی رائے دیاں۔ انہیں بھی آکھیا ہوئے گا بالکل جناب تشریف لیا، تواڈے ورگیاں جھوٹاں دی تے ایتھے لوڑ ہے، تواڈے ورگے چولاں دی تے ایتھے لوڑ ہے جڑے محمد دے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو رہے نے، اکٹھے ہو رہے، اندر بلا لیا، شک نکاتی ایجنڈا، گفتگو بحث شروع ہوئی، ہاں جی کی کرنا چاہیے؟ ایک کہنے لگا جے میری منو اینو کسے کمرے چ جا کے بند کر دیو، باہروں تالا لگا دیو، ایدا کھانا بھی بند کر دیو، ایدا پینا بھی بند کر دیو، ایویں دے خاندان نال
ਇਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਾਂਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਊਜ਼ੁ ਬਿल्ला। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਕੁਲ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਦੁਹਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਪਤਾ ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ? ਪਤਾ ਜੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ, ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਸ ਜੇ ਊਂਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਜਕੜ ਦਿਓ, ਉਸ ਊਂਟ ਨੂੰ ਸਹਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੇ ਦੌੜਾ ਦਿਓ। ਊਂਟ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। ਇਹਨੂੰ ਸਹਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੇ ਕਿਤੇ ਨਸਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾ ਕਿੱਸਾ ਤਮਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਲੀ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ دیਵਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰਵੀਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਬੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਬਖਤ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਨਊਜ਼ੁ ਬਿल्ला ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਬੜਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ। कौन दे खानदान ना लड़ाई विडेगा, कौन दे कबीले ना जाके तलवार चलाए उठाएगा। शैतान कहन लगा बड़ा ही सौखा काम है, मैं तुहानू तरीका दसना वा। तरीका एवे हर कबीले चो एक नौजवान ले लो और वो नौजवान जेड़ा ओनू तलवारां फड़ा दिओ। सारे नौजवानां नू मुहम्मद दे घर दे चार चुफेरे दा घेरा पा लैन ते जदों ए बाहर निकले अचानक यकदम इकट्ठा हमला कर देन, बलवा कर देन, पता ही नहीं लगना कि दी तलवार नाल एदा किस्सा तमाम होया, काम भी पूरा हो जाएगा। अव्वल ते सारा मक्का इस कबीले ते एदे खानदान नाल, एदा कबीला ते खानदान सारे मक्के नाल लड़ाई करन जोगा नहीं होएगा। और अगर बहुता को रौला शौला पाएंगे ते इन्हां नू खून बहा दे के ते चलो जान बख्शी हो जाएगी। तय हो गया, मुआमला तय हो गया। कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खिलाफ मनसूबा बंदियां हो गई ने। ये प्रोग्राम बना के अपने घर वाल टुरे, आसमान तो जिबरील नबी पाक वाल टुर गए। ये प्रोग्राम
اے پروگرام بنا کے اپنے گھراں ول ٹرے، آسمان تو جبریل نبی پاک ول ٹر پیا اور اللہ دا پیغام آ کے سنایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محبوب پیغمبر جی، اے تواڈے دشمناں نے ویریاں نے پروگرام بنا لیا، کوئی آندا تانوں جیلے بند کر دیتا جائے، کوئی آندا تانوں جلا وطن کر دیتا جائے، کوئی آندا تانوں قتل ہی معاذ اللہ کر دیتا جائے۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی، اینا مارن دے پروگرام بنائے نے تے اساں تانوں بچان دے پروگرام بنا لینے تے جنوں رب نہ مارے بولو کوئی مار سکدا؟ اللہ اینا دشمناں دیاں چالاں کولوں میرے محبوب نو بچایا، کیوں؟ فرمایا میں وعدہ جو کر چکا، واللہ یعصمک من الناس، سونےو دشمناں کولوں آپ اسی تواڈیاں حفاظتاں کران گے۔ پتہ لگا آمنہ دے لال دی حفاظت کرن والا کون ہے؟ ہولی ہولی بول دیو، کون ہے؟ مصطفیٰ دی حفاظت کرن والا میرا اللہ ہے۔ نمبر 2، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے گھر دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا، بیت اللہ نو بڑے بڑے دشمن نقصان پہنچان دا ارادہ لے کے آئے، اج تک کوئی غیر مسلمانہ کو تے بیت اللہ دی عمارت نو کئی دفعہ نقصان پہنچے ہے، لیکن کسی دشمن نو آج تک بیت اللہ تک پہنچن دی جرت ہوئی، کیونکہ کعبۃ اللہ دی حفاظت دا ذمہ آمنہ دے لال دے پیارے فرمان دے مطابق بیت اللہ دی حفاظت کائنات دا رب کر دے پیا۔ ہر دور دے اندر دشمنان اسلام جیڑے نے انہاں کعبۃ اللہ نو نقصان پہنچان دیاں کوششاں کیتیاں، اور نبی علیہ السلام آپ دے دنیا تے تشریف لے آن تو تھوڑا عرصہ پہلا نبی پاک علیہ السلام آپ دی دنیا تے تشریف آوری تو کچھ عرصہ پہلے او ظالم بیت اللہ نو گران واسطے آن والا ابرا نامی او بدبخت بد قسمت انسان جن نے سمجھیا ایک ٹارا جے ہے، ایک کمرہ جے ہے، اے والا ایڈی کیڑی گل ہے، ساری دنیا تو لوگ آندے نے، جدھر ویکھو اے مکے جا رہے ہیں، جنوں ویکھو مکے جا رہے ہیں، حج کرن جا رہے ہیں، عمرہ کرن جا رہے ہیں، تے میں ایدا قصہ ہی نعوذ باللہ تمام کر دینا، نہ بیت اللہ روے گا نہ ایدا کو حج کرے گا۔ اگر کسی نے رخ کرنا بیت اللہ دی بجائے جڑا میں کلیسا بنوایا اس کلیسے دا معاذ اللہ رخ کرے، اس بدبخت نو پتہ ہی نہیں سی بیت اللہ دی حفاظت کرنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام اے منصوبہ لے کے آیا، پروگرام لے کے آیا۔ اجے مکہ پاک تو پیچھے وے، مکے تو پیچھے ایک جگہ جدا نام ہے وادی محصر، ایتھے آ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ جگہ تے اللہ دا عذاب آیا اتھو جدوں گزرو نا تے دوڑ کے گزریا کرو، دوڑ کے نس کے اتھو لنگیا کرو۔ وادی محصر حاجیاں واسطے بھی سعودی گورنمنٹ نے نشانیاں لائیاں نے انہاں جگہ تے، بلکہ لکھیا بھی ہے کہ اے وادی محصر ہے، حاجیاں نے جدو اتھو گزرنا جڑے لوگ مینا چوں عرفات چوں اور مزدلفہ چوں جڑے پیدل مکہ پاک دی طرفے آؤندے نے حاجی، انہاں واسطے آرڈر ہے
کہ وادی محسر جو دوڑ کے گزرنا ہے، چونکہ اتھے اللہ دی طرفوں عذاب آیا ہے، قہر نازل ہویا، وادی محسر آگے اس بدبخت نے ڈیرے جما لینے دے پروگرام کیے، اے دے ہواریاں ساتھیاں مشورہ دیتا ہوں، نہ آکھیا بھی گل لے وے جانا تے سے ہے ہی ہے، اور تقریباً 60,000 ہاتھیاں دا لشکر لا کے آیا، انہاں آکھیا ساڈی طاقت اینی ہے، ساڈی جمعیت اینی ہے، ساڈا لشکر اینا مضبوط ہے کہ مکے والے تے ساڈا مقابلہ کرن دی جرت نہیں ہونی، ہمت نہیں ہونی، تے ایویں اپنے کھاتے نہیں پانا چاہیے، پہلا انہاں نو حالات تو آگاہ کرنا چاہیے، دسنا چاہیے کہ جناب اسی آ رہے جے اپنا بلا کر لو، بلا کرن جو تے ہے نہیں، تے بعد دے اندر کوئی اے نہ کہ لو جی شب خون مارے ہے تے سانو پتہ ہی نہیں لگا، جے سانو پتہ لگدا تے اسی یہ کر دیندے وہ کر دیندے، اس واسطے انہوں نے اطلاع کرنی چاہیے، اور اطلاع کرن دا طریقہ کی ہے کہ انہاں دے سارے چردے اونٹ جڑے نے انہوں نے اپنے قبضے چ لے لو، چھڑان آؤں گے انہوں نے بہ کے مذاکرات کر لو، گل بات کرو، اور بالآخر انہوں نے دس کے تے معاذ اللہ بیت اللہ تے حملہ کر دیو، انہاں اونٹ سارے قبضے دے اندر لے لے، مکے چ خبراں پہنچیاں، اطلاعاں پہنچیاں، تے سارے مکے دی سرداری میرے محبوب دے دادا محترم عبد المطلب دے کولے، مکے دی سرداری جناب عبد المطلب دے کولے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دادا جان دادا محترم نے مکے والیاں نے مذاکرات واسطے ابرا دے کول جناب سردار عبد المطلب نو بھیجیا، ملاقات ہوئی، اور ابرا جڑا سی نا چونکہ حبشی نسل سی، کالا سیاہ رنگ، حبشی موٹے موٹے ہون، اور سردار عبد المطلب وچی چہرہ، لمی داڑھی، اور داڑھی دا رو بھی اپنا ہوندا ہے، لمی داڑھی بھاری داڑھی، اے دا رو بھی اپنا ہوندا ہے، بڑا مروب ہویا، سردار عبد المطلب نو اپنے برابر تے بٹھا نہ سکیا کہ جڑے وزیر مشیر نے اعتراض نہ کرن، زمین تے خود بھی بیٹھا، سردار صاحب نو بھی بٹھایا، ہاں جی دسو خیر نہ لائے ہو؟ سردار صاحب فرمان لگے میں سنیا تساں ساڈے اونٹ اپنے قبضے چ لے نے، کہنے لگا جی ہاں، فرمان لگے پھر میں اونٹ چھڑان آیا، بند ہے، کہنے لگا بندہ تے بابا سیانا معلوم ہونا ہے، بڑا فہم و فراست دا بندہ کو پریاں دا جاپنا ہے، گل بڑی ہولی کیتی ہے، فرمایا ہویا کی ہے؟ کہنے لگا میں تہاڈا کعبہ قبلہ جنوں تساں آندے ہو، سب تو عزیز شے کعبہ، میں او گران آیا تے او دی تانوں فکر کوئی نہیں، تے اونٹاں دی فکر پئی جے اپنے اونٹ چھڑان آیا، کو کعبے دے متعلق بھی سوچیا دے، تے سردار صاحب فرمان لگے اونٹ ساڈے نے، اونٹ ساڈے نے، او سانو دے، کعبہ جانے تے کعبے والا جانے، اونٹاں دے مالک اسیاں، اونٹ ساڈے حوالے کر، کعبہ جانے تے کعبے والا جانے، میں قربان جاواں اللہ تیریاں قدرتاں تو، سردار صاحب مکہ پاک دے اندر تشریف لے آئے، اینج کعبۃ اللہ دا غلاف پکڑیا ہویا تے زاروں کے تار روندے نے پیا، اللہ اسی ماڑے ہاں، اسی کمزور ہاں، ساڈے پلے شے کوئی نہیں، اسی اینا فوجاں اینا طاقتاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے، عرشاں والیا ربا اپنے کعبے دیاں آپ حفاظتاں فرما لے، سیرت نگارہ لکھیا مکہ خالی کر کے چلے گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے دادا جان اور آپ دا پورا قبیلہ اور مکے دی ساری آبادی مکہ خالی کر دیتا، پہاڑاں تے جا بسیرا کیتا، انہیں سمجھیا رستے جو رکاوٹ کوئی نہیں رہے، اور میرے سامنے آن والا کھلون والا کوئی نہیں رہا، اور میں کعبے تے حملہ کراں گا، انہوں معاذ اللہ صفحہ ہستی تو مٹا دیاں گا، انہوں نہیں سی پتا
مٹان والے نالوں بچان والا بڑا ہی طاقتور ہے، مٹان والے نالوں بچان والا بڑا ہی طاقتور، آکڑ او دی بھی بڑی، ٹور او دا بڑا، گمانڈ او دا بڑا، غرور او دا بڑا، بڑا آکڑ خاؤں نے سمجھیا ہون تے جو ساڑے جی چاہے گا کرانگے۔ اللہ اے ظالم آکے ہون تیرا کار گرا دے گا، کعبۃ اللہ نو مسمار کر دے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، اللہ طاقت او دے کول ہے، لشکر او دے کول نے، آلات جنگ او دے کول نے، پوری طاقت جمعیت لے کے آیا، اسلحہ دے انبار لے کے آیا۔ فرمایا پریشانی دی کیڑی گل ہے، جے او دیاں فوجاں موجود نے تے ساڈیاں فوجاں بھی موجود نے، تے او دیاں فوجاں نے تے ساڈیاں فوجاں، یا اللہ نظر کوئی نہیں ہوندا، نہ کوئی تلوار دس دی ہے، نہ کوئی تیر دس دا، نہ کوئی نیزہ دس دا، نہ کوئی فوجی نظر ہوندا۔ فرمایا میرے فوجی میزائل لوڈ کر دینے وے، میرے فوجی میزائل لوڈ کر دینے پہ اللہ ذوالجلال نے نکیاں نکیاں چڑیاں نو آرڈر فرما دیتا، ابابیلاں نو حکم دے دیتا اپنی چنجاں وچ کینکراں پا لو، اپنے پہنچیاں وچ کینکراں پا لو۔ اللہ قادے لئے فرمایا ہاتھیاں دا مقابلہ کرنا، کنہ دا بولو کنہ دا، تے مرضیاں میرے رب دیاں، جدے تو چاہے کام لیلا کام لین تے آ جا، غار دے بوئے اگے مکڑی تو کام لیلا کام لین تے آ جا، ام معبد دی سکی بکری تو کام لیلا کام لین تے آ جا، نمرود دے مقابلے اندر ایک مچھر دے دانے تو کام لیلا، اور میرا رب کام لین تے آ جائے ہاتھیاں دے مقابلے دے اندر نکیاں نکیاں چڑیاں کولو کم لیلا۔ اللہ قادے واسطے چنجا چکیں کراں پانیاں نے فرمایا ہاتھیاں دا مقابلہ کرنا، ادھی چٹانک دی چڑی تے 10 من دا ہاتھی مقابلہ بھابد ہے، کیوں دی مقابلہ بھابد ہے؟ اللہ کیویں مقابلہ ہوئے گا؟ فرمایا تسی میری قدرت دے منظر دے ویندے جاؤ، چڑیاں چنجاں چ کینکراں پا لئیاں، پہنچیاں وچ کینکراں لے لئیاں، اور تانوں پتہ ہے ادھی شٹانگ دی چڑی تے او دے منہ چ کنے کو کلو دا پتھر آ سکدا؟ اور نکی دی چڑی دے چونج چ کنے کو کلو دا پتھر آ سکدا ہے؟ مر کے چنے دے برابر۔ فرمایا ویکھو میری قدرت دے کرشمے سبحان اللہ، اینا کینکرا منہ وچ پا لئیاں نے۔ قرآن آندا علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ آکڑ خام بڑا، ٹور بڑا، روب بڑا، تے مولانا فرماندے نا بڑے بڑے آندے توڑ غرور دینا، بڑے 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 آندے توڑ نعرے دی آواز اچھی کٹو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ وہ جنہ کو لانا ہے بولنا ہے تو انہوں کو ہی بولنا ہے۔ بڑے اللہ انہاں دی عمرہ چ برکتاں فرمائے، آمین کہہ دیو۔
اللہ سب دیاں حاضریاں قبول فرما لے۔ مولانا عبد الوہاب محمدی حفظہ اللہ قاری صاحب نے تو انہوں بڑا پیارا قرآن سنایا، مولانا عبد الغنی محمدی صاحب، اور اس مسجد دے خطیب شیخ مولانا عبداللہ وحید مدنی حفظہ اللہ، اس انتظامیہ، احباب، علماء کرام، اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ بڑے بڑے آندے توڑ غرور دن دے آکڑ خاواں دی آکڑ گوا دن، بڑے بڑے آندے توڑ غرور دن دے آکڑ خاواں دی آکڑ گوا دن، چپ کر روے تے سو واری کئی کئی سالی ایداں لنگا دن، جے کر پوچھن تے آویں ایک پل اندر نانی سفنے یاد کرا دن، جنگل وچ بچے دے پیروں اینو آندے جے اللہ، جنگل وچ بچے دے پیروں تے ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دن، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دن، والا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دن، والا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دن، ابرا کافر جا کعبے نو ٹان آوندا تو ابابیلاں نو حکم سنا دن، او چنجاں چوں کینکراں کیر دینے تو پھر اونا دے بمب بنا دن، کعبے تائیں نہیں ذرا بھی زوف ہوندا پر ابرا کافر دا پٹھائی بٹھا دن، رب العالمین نے جس طرح آمنہ دلال علیہ السلام آپ دی ہر قدم تے حفاظت فرمائی، ساڈا ایمان ہے اسی طرح ہر قدم تے رب العالمین نے اپنے گھر بیت اللہ دی قدم قدم تے حفاظت فرمائی، بڑے بڑے ویری، بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے مخالف آئے لیکن ناکام نامراد واپس پلٹے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے گھر دی آپ حفاظت فرمائی، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہون والا قرآن، اس قرآن دی حفاظت بھی کائنات دے رب نے آپ فرمائی، وعدہ کیتا کہ اس قرآن نو نازل بھی اساں کیتا، اس قرآن دی حفاظت بھی قیامت دیاں دیواراں تک اسی آپ کران گے، اور گل اوتھے ہی آ کے مکے گی کہ جدی حفاظت دا ذمہ خود کائنات دا رب کرے، دنیا دی کوئی طاقت ایک رائی دے دانے برابر بھی انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کعبۃ اللہ دا محافظ رب، بیت اللہ دا محافظ رب، کتاب اللہ دا محافظ رب، اور محمد الرسول اللہ دا محافظ خود کائنات دا خالق تے مالک ہے۔ آئیے اپنا ایمان ایسا بنائیے، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ ایسی بنائیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات تے کامل مکمل یقین اور انسان دا ایمان ہو جائے کہ رب العالمین اگر محافظ ہے تے سارا جگ مل کے
کسی دا ایک وال بھی ونگا نہیں کر سکتا. بڑے بڑے دشمن تے مخالف تے ویری آ جان، اگر رب نہ نقصان پہنچانا چاہے سارا جگ مل کے او دا وال نہیں ونگا کر سکتا. تے جے ساری کائنات مل جائے کسی نو بچان تے رب نہ بچانا چاہے تے سارا جہان مل کے انہوں بچا نہیں سکتا. اس واسطے آئیے اپنے اندر اے شعور پیدا کریے، اپنے اندر اے ذوق پیدا فرمائیے کہ اللہ ذوالجلال دی ذات تے ایمان، او دے رسولاں تے ایمان، او دیاں کتاباں تے ایمان. اگر اے یقین اور کامل ساڈا ایمان ہو جائے گا، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں کامیابیاں کامرانیاں نال اللہ سانو مالا مال فرمان گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.